اور ابھی آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف ساہیوال ڈویژن کے امیدواروں کے انتخاب کے لیے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر یہ دن دکھایا ہے اور مقدمات سے جو جعلی مقدمات سے ان سے بریت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور ان مقدموں کا کھوکھلا پن آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پارٹی رہنماؤں کا، ہمارے کارکنوں کا میری بے گناہی پہ ان کو پورا یقین تھا کہ یہ سارے مقدمے جو ہیں نا جان بوجھ کے بنائے گئے ہیں، ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نیچے اتارنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس میں تو میرا خیال ہے کہ پارٹی کو، پارٹی کے کارکنوں کو اور پارٹی کے علاوہ عام شہریوں کو کوئی شبہ ہی نہیں تھا پہلے دن سے۔ آپ دیکھیں دونوں مقدمات میں، تینوں مقدمات میں کوئی جان ہی نہیں تھی۔ ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو ان کا کھوکھلا پن پوری قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، اور کہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی اس میں کوئی الزامات کے ثبوت ہیں۔ سب کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ جے آئی ٹی نے اور ان سب لوگوں نے مل کے وہ بنائے تھے، اور اس کے پھر ججوں نے جو ٹرائل کیا ہمارا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ملا۔ جب کچھ نہیں ملا پاناما میں تو اقامہ نکال لیا، یعنی پاناما کو کرتے کرتے بیچ میں اقامہ اچانک آ گیا، کیونکہ پاناما میں تھا کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں۔ وہ سزا دینا چاہتے تھے، مجھے کرسی سے اتارنا چاہتے تھے، تو پاناما تو اس کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے اقامہ نکال لیا اور پھر وہ فیصلہ سنایا جو دنیا میں مذاق بن کے رہ گیا۔ اقامہ پہ آپ یعنی کہ ایک وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں، اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس بات پہ آپ وزیر اعظم کی چھٹی کرا رہے ہیں، سسلین مافیا کہہ رہے ہیں، اس کو گاڈ فادر کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ ججز کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہمارا ٹرائل ہو رہا تھا جھوٹا، ادھر سے جو ہے وہ اس بینچ کی طرف سے یہ ریمارکس، اور وہ ٹرائل ہو رہا تھا ادھر سے میڈیا اپنا ٹرائل کر رہا تھا۔ یعنی پتہ نہیں کیا کہاں کہاں سے لوگ سازشی عناصر نکل کر روز شام کو دکانیں لگاتے تھے، دکانداری چمکاتے تھے، اور ہمارے خلاف جو زہر ہے وہ اگلتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ آج وہ جھوٹ بالکل ہوا میں اڑ گیا ہے۔ کل جب وہاں میں تھا تو مجھے اپنا جو ہے نا وہ وہاں پوچھا، دوستوں نے مبارکباد دی، تو مبارکباد لیتے تو انسان کے منہ پہ ذرا ایک اطمینان سا آ ہی جاتا ہے نا جی، ذرا تھوڑا سا انسان مبارکباد وصول کرتا ہے تو وصول بھی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ لیکن جو دکھ ہمیں دیے گئے ہیں اس کا کوئی مداوع ہے؟ کیا مداوع ہے اس کا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں لندن میں موجود تھا، میرے ساتھ مریم بھی تھی، تو ہم نے درخواست کی کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، ہمارے آنے پر آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے وہ آنے پر سنائیں، میں کورٹ میں آ رہا ہوں،
لیکن انہوں نے ذرا بھی بات نہیں مانی. میں نیب کورٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے فیصلہ سنا دیا. مجھے 10 سال قید سنا دی, مریم کو 7 سال قید سنا دی. جائیدادیں ضبط کر دی جائیں. جرمانے, بڑے بڑے جرمانے جو نا وہ ڈال دیے ہمارے اوپر. تو میری اہلیہ آخری سانسیں لے رہی تھی وہاں پر. اور میں نے کہا مریم کو, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, چلتے ہیں پاکستان. سزا سننے کے بعد میں نے کہا بالکل جاتے ہیں, اور جو ہے وہ بھگتیں گے سزا. جعلی مقدمہ ہے, اللہ تعالیٰ پہ ہم اپنا معاملہ چھوڑتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم سزا سننے کے بعد یہاں بیٹھے رہیں. میرے ساتھ گئی, آخری دن تک میری اہلیہ بھی ہوش میں نہیں آئی. ان کو وہیں ہم ہسپتال میں ICU میں چھوڑ کے آئے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید پتہ نہیں مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. وہ بڑے کرٹیکل دن تھے ان کے لیے, زندگی کے لیے. تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا جب میں گیا یہاں سے, تو ہم بڑے خوش تھے کہ جا رہے ہیں. مقدمے کے بیچ میں سے ہمیں 1 ہفتے کی چھٹی لی ہم نے ان کی تیمارداری کے لیے. لندن گئے ہم, وہ گھر پہ تھے ان دنوں میں. تو ہم نے کہا چلیں آج شام کو جائیں گے, پہنچیں گے, ملاقات ہوگی. تو جب ایئرپورٹ پہ اترے تو ہمیں حسین لندن ایئرپورٹ پہ لینے آیا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ابھی ہم ہسپتال جائیں گے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہ رات کو ان کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی, تو ان کو ICU میں داخل کر دیا گیا. ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ کیا بات ہو گئی ایک دم. وہاں گئے تو بے ہوش تھی. تو جو ڈاکٹر تھا وہ اپنا انگریز ڈاکٹر تھا. تو مجھے اپنا ان کے ساتھ میں نے کہا ان سے ہم ذرا بیٹھ کے بات تو کریں, پوچھیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے. تو بے ہوش تھیں. تو کہنے لگا شی ہیز 1% چانس آف سروائیول, 1%, اور 99% یہ کہ یہ نہیں سروائیو کریں گی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اوپر بیتی ہوگی. تو ہم وہاں پہ 1 ہفتے کے لیے گئے, لیکن ان کی طبیعت بہت چونکہ خراب تھی تو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا اور بھی. تو ہم تقریباً 1 مہینہ پھر وہاں رہے. 1 مہینے میں وہ ہوش میں نہیں آئیں, اور پھر یہاں سزا سنتے واپس آ گئے. جس دن واپس آئے تو اطلاع ملی کہ وہ ہوش میں آ گئی ہیں. لیکن وہ ہوش میں آنا نہ آنا ہمارے لیے تو ایک ہی برابر تھا, کیونکہ ہمارا ان سے کوئی پھر رابطہ نہیں ہو سکا, سوائے کہ جیل سے میں ہفتے میں ہم 1-2 مرتبہ ٹیلی فون پہ جو پرمیشن ملتی ہے قیدیوں کو تو وہ اویل کرتے تھے, تو اس سے بات ہوتی تھی ان سے. لیکن وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ریکور کر رہی ہیں. بہرحال وہ اچانک پھر اپنا طبیعت ان کی ناساز ہوئی. ان کو پھر دوبارہ ICU میں داخل کر دیا گیا تقریباً 3 مہینے بعد. ان 3 مہینوں میں ہم جیل وہاں پہ اڈیالہ میں تھے. تو وہاں ایک عجیب داستان ہے, وہ میں داستان سنانا چاہ رہا تھا. پہلی بھی آپ نے سنی ہے, لیکن وہ ایک بڑی ایک معنی خیز قسم کی داستان ہے جو بار بار میری توجہ ادھر جاتی ہے, اور میرے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں, بار بار نکلتی ہیں. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں بار بار کیوں بات کرتا ہوں, لیکن کرنی پڑتی ہے. یہ باتیں یاد رہتی ہیں اور زندگی بھر یاد رہیں گی, یہ نہیں بھول سکتی. یہ وہ زخم ہے جو کبھی بھریں گے نہیں. اور جیسے میں نے لاہور آ کے یہ کہا تھا 21 اکتوبر کو کہ میں کسی انتقامی جذبے سے یہاں نہیں آیا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے, لیکن حساب تو لینا بنتا ہے. یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیا کیوں اس ملک کے ساتھ. میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا, لیکن اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو ملی ہے, جن کے لیے آج
اس زمانے کی 4 روپے کی روٹی آج 15 روپے کی 20 روپے کی ہو گئی. جن کے لیے 50 روپے کی چینی آج نہ جانے 150 روپے کی ہو گئی. اس زمانے کی بجلی آج اتنے مہنگے بل ہو گئے کہ بل ادا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی کہ ہمارے قوم کے بچے اسکول نہ جا سکیں؟ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی کہ ان کے 2 وقت کا کھانا نہ میسر ہو سکے؟ کیا سزا اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ وہ بیچارے یہی سوچتے رہیں کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے بچوں کی فیس اسکول کی کیسے ادا کریں؟ اگر ہم نے بل دینا ہے بجلی کا تو فیس نہیں دی جا سکتی، اور اگر فیس دینی تو بل نہیں دیا جا سکتا، اور اگر بل دیں گے تو کرایہ مکان جو مالک مکان ہے وہ نکال کے باہر پھینکے گا. یہ حال ہے ہمارے ملک کا، قوم کا. اس وقت لاکھوں لوگوں کو اس وقت روزگار مل رہا تھا اور کروڑوں غربت کی لکیر سے اوپر آ رہے تھے، غربت سے بھی نکل رہے تھے. سزا مجھے نہیں ملی، مجھے تو ایک فرد کے طور کے اوپر سزا ملی، ہمارے خاندان کو ملی، ہماری پارٹی کو ملی، لیکن اصل سزا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ملی جو آج روٹی کو ترستے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے ویڈیو کے اندر کہ روٹی لوگ تقسیم کر رہے ہیں اور 100 خواتین اور بندوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں صرف روٹی لینے کے لیے مفت. پہلے ایسے منظر کبھی نہیں ہم نے دیکھے تھے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میرے فون پہ ہے ایسے، میں ویڈیوز سنبھال کے رکھ لیتا ہوں، کبھی کبھی دیکھتا بھی ہوں اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے اور ہم نے مل کے اس قوم کو اس حال سے باہر نکالنا ہے. یہ یاد رکھنے کے لیے اور یہ اپنے آپ کو سبق سکھانے کے لیے، اگر کہتے ہیں تو میں وہ اسکرین پہ میں وہ سینز آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں. یہ عملاً ہمارے ملک اور ہماری قوم کا حال ہو گیا ہے. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ میں وہاں جب وہ دوبارہ کلیپس کر گئیں، ICU میں گئیں، تو میں کورٹ پہ تھا. وہاں ایک کورٹ میں تو مجھے سزا ہو گئی تھی، اسی کی سزا میں بھگت رہا. دوسرا مقدمہ جس سے کل بریت ہوئی ہے، اس کیس میں نیب کورٹ میں تھا. مجھے بتایا گیا، فون آیا کہ جی وہ آپ تو بعد میں جو کہ کورٹ میں بات نہیں ہو سکتی تھی، کہ مجھے میسج آیا جی کہ وہ دوبارہ ICU میں چلی گئی ہیں، تو آپ ذرا بات کر لیں اپنے بیٹے سے. میں نے کہا بات تو اب جیل میں جا کے ہی ہو سکتی ہے. جو اڈیالہ جیل میں چلے گئے تو اڈیالہ جیل میں وہ سیدھا سپریم کے کمرے میں، اس کے باہر ہی گاڑی رکتی تھی، تو وہیں ہم اتر کے تو اس کے کمرے میں گیا. تو اس کے کمرے میں جا کے، تو یہ جیل میں یہ بھی تھی، لیکن یہ چونکہ اس مقدمے میں کورٹ میں نہیں گئیں تو یہ وہیں جیل میں تھی. تو وہاں جا کے تو میں نے سپریم کو کہا کہ مجھے میری بات کرا دیں، یہ واقعہ ہوا ہے اور میں جو ہے وہ مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی ہے، تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کرا دیں. تو اس نے کہا جی ہم تو بات نہیں کرا سکتے. میں نے کہا یہ ایک بہت ہی انسانی ہمدردی والا معاملہ ہے، ایمرجنسی ہے، اگر آپ بات کرا دیں گے تو آپ کو کس نے نوکری سے باہر نکال دینا ہے؟ آپ میری بات کرا دیں اور آپ کہہ دیں کہ جناب ان کی وائف بہت بیمار ایک دم ہو گئی، تو میں نے بات کرا دی، تو آپ کو آپ کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں ہوگا. 2 فون لینڈ لائنز پڑی ہوئی تھی، 2 موبائل تھے. اس نے بات نہیں کرائی. میں نے اس سے بڑا اصرار کیا، بات نہیں کرائی. تو ہمیں اجازت نہیں ہے. خیر میں پھر اٹھ کے چلا گیا وہاں اپنے سیل میں، جس سیل میں مجھے رکھا ہوا تھا. تو اس کے 2.5-3 گھنٹوں کے بعد آ کے مجھے کہتا ہے جی کہ آپ کو ایک بری خبر سنانی ہے، آپ کی بیگم صاحبہ انتقال کر گئی. تو اب ہم آ کے آپ کی بیٹی کو کہنے جا رہے ہیں، ان کو میسج دینا ہے.
میں نے کہا بالکل آپ نہ جائیں، میں جاؤں گا، میں خود جا کے ان سے بتاؤں گا. تو میں پھر ان کو جا کے میں نے بتایا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیوی یا ماں کی جو خبر مرنے کی ملے، وہ بھی جیل میں، تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ میں نے جو شروع میں بات کی تھی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا پتہ نہیں صحیح یہ فیصلہ کیا یا نہیں صحیح کیا کہ مجھے ان کے پاس ہونا چاہیے تھا اس وقت، اور ان کی تیمارداری کرنی چاہیے تھی، اور وہاں میں موجود ہوتا تو شاید مجھے کم از کم مجھے تو صبر آ جاتا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں نے اپنا وقت پورا دیا ان کو، لیکن میں وہ بھی نہیں دے سکا. اور یہاں آ کے جو ہے نا جیل چلے گئے ایک جھوٹے مقدمے میں، جس کا پول کل کھلا ہے، جس کا پول کچھ دن پہلے کھلا ہے، کہ کتنا بڑا فراڈ تھا، یہ کتنا بڑا ظلم تھا. اور نکالنا ایک اقامے پہ وزیر اعظم کو، پھر اس کے اوپر مقدمے دائر کرنے جھوٹے، وہ بھی اسی بینچ کا آرڈر تھا کہ اس کے خلاف مقدمے کیے جائیں، نواز شریف کے خلاف. یہ نیب کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، نیب کو یہ حکم سنایا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر جج بٹھا دیا، جس جج نے میرے خلاف فیصلہ سنایا تھا، اس جج کو بٹھا، جسٹس اعجاز الحسن کو مانیٹرنگ جج لگا دیا کہ جی آپ بیٹھیں اور آپ سپروائز کریں سارے مقدمے کو، کارروائی کو، اور آپ نے مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے انشور کرنا ہے کہ نواز شریف کو سزا ہوگی، اور جلدی سے جلدی ہوگی. ویکینڈز پہ بھی کورٹ لگا کرے گی. اتنی جلدی تھی سزا سنانے کی کہ ویکینڈز میں بھی، اور جج کو چھٹی بھی لینے سے منع کر دیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ اتنی بڑی سازش ہے اس ملک کے خلاف جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی کہ یہ پاکستان کے خلاف اور 25 کروڑ عوام کے خلاف یہ ایکشن ہوا ہے، یہ سازش ہے، اور 25 کروڑ عوام کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، پورا نوٹس لینا چاہیے. میں کسی انتقامی جذبے سے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ معاملہ بہت سیریس ہے. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا؟ وجہ پتہ لگنے چاہیے. میں نے تو جنرل باجوہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، کبھی نہیں کی. نہ میں نے کبھی جنرل راحیل شریف کے خلاف کبھی سازش کی ہے، نہ کبھی کسی اور کے خلاف کبھی کوئی سازش کی ہے. ہم نے تو اپنا کام کیا ہے. ہم نے تو سڑکیں بنائی ہیں، موٹر ویز بنائی ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا ہے، ایٹمی دھماکے کیے ہیں، دفاع کو مضبوط کیا ہے. یہ JS-17 جو پاکستان بناتا ہے فائٹر پلین، اس معاہدے پہ میرے دستخط ہیں، اس پہ چائنا کے وزیر اعظم کے اور میرے موجودگی میں ہی ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا وہاں پہ. اور اس کے بعد پاکستان میں سی پیک ہم لے کے آئے اللہ کے فضل و کرم سے. پاکستان کی ترقی 6.3 پر لے کے آئے. فورن ایکسچینج ریزروز تاریخی تھے ہمارے زمانے میں، اور اس کے بعد ڈالر کو باندھ کے رکھا ہم نے 4 سال. یہاں تو ایک گھنٹے میں ڈالر اوپر نیچے جاتا ہے، 4 سال باندھ کے رکھا. یہ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے، ڈار صاحب پوچھیں ان سے کہ پاکستان کی ترقی. اور پھر ہم نے IMF کو خدا حافظ کہا. بھئی سب ریکارڈ کی باتیں ہیں. جس IMF کا آج اتنی صبح شام منتیں کرتا رہا، ہم نے خدا حافظ کہا. یہ بیٹھے ہیں، پوچھیں پاکستان کی ترقی. پاکستان کا بجٹ جہاں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ کہاں سے کہاں لے گئے ہم. آپ کے علاقوں میں جو سڑکیں بنی ہیں، جو موٹر ویز بنی ہیں، 10 گھنٹے کا سفر آج 3 گھنٹے میں ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. وہ ایسے ہی ہو گیا.
डिलीवर किया अल्लाह के फजल से हमने। और सब्जियां सस्ती, चीनी सस्ती, आटा सस्ता, घी सस्ता, गोश्त सस्ता, भाई हर चीज सस्ती। महंगाई कम से कम लेवल पे थी। हमारे जाने के बाद महंगाई को दुगना तिगना चौगना कर दिया। यानी चौगना क्या, यानी कि कीमतें कंट्रोल में नहीं रही। और पाकिस्तान के अवाम को ये सबसे बड़ी सजा पाकिस्तान के अवाम को मिली। ये है वो सजा। ये सजा मुझे तो मिली, लेकिन मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम को दी। बताएं मुझे, ज़रा बताएं वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं ये सारा एक्शन जो उन्होंने इस कौम के ख़िलाफ़ किया है। मेरी वजह से, मेरी दुश्मनी में मैंने क्या बिगाड़ा था भाई? मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने ये सिसिलियन माफिया भी कहा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उनमें से एक जज था जिसका नाम शेख, क्या नाम था, अजमत। उनकी कोई अजीज़ा थी जिसका कोई प्रमोशन का केस था। तो उस प्रमोशन गवर्नमेंट सर्वेंट थी वो, तो वो अपना मेरिट पे होना था। तो उस केस में, किसी केस में या उस केस में वो कहते हैं जनाब, नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बहुत जगह है, मैं वज़ीर आज़म हूँ। और एक जज साहब ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कि उनको पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बड़ी जगह है। तो उनकी ख्वाहिश तो उस वक्त से थी मुझे अडयाला जेल भेजने की। तो अगर इस माइंडसेट से लोग आएंगे तो फिर पाकिस्तान का यही हशर होगा जो हम देख रहे हैं। इसी तरह होता रहेगा, खुदा न खास्ता होता रहा है। 1947 से ऐसा होता रहा है और ना जाने कब तक होता रहेगा अगर हमने सबक ना सीखा। ये बहुत अफसोसनाक बात है ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और ये जो ये फेंक देने वाली बात नहीं है। जो मुल्को कौम ने जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। इंतकाम ना सही, मुझे इंतकाम से कोई गरज नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे मैं किसी को ना माफ़ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ। लेकिन जो कौम जिन्होंने कौम के ख़िलाफ़ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। इसका जो इसका ज़िम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं और अपनी ज़ात के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा। आप ये तवक्को करें भी ना कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद मैं अपनी ज़ात के लिए कोई बात करूँगा। मुझे अब आज अगर कोई चीज़ अजीज़ है तो सिर्फ पाकिस्तान है, इसके 25 करोड़ अवाम है, उनकी वेलफेयर है, उनकी खुशहाली है। उसकी खुशहाली को अगर कोई बदहाली में बदलता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है, इस कौम का दुश्मन वही है। तो मुझे उसको माफ़ करने का कोई इख्तियार नहीं। तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी JIT बनेगी इंशाअल्लाह। JIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी। तो इंशाअल्लाह वो फिर तारीखी फैसला देगी। और हमें अपना जो है ना ये बातों को बड़े गौर से सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, अपने पल्ले पल्ले बांधनी चाहिए कि ये है हमारे मुल्क की तबाही की वजूहात। और हमने अपने मुल्क को ऐसे हाथों में नहीं छोड़ना कि जो खेल खेलें मुल्क उसका शिकार होता फिरे, बिल्कुल नहीं। वरना इस तरह के खलंडरे आते रहेंगे और पाकिस्तान की तबाही और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे।
تو بس میں جی اتنی آج بات کرنا چاہ رہا تھا. مجھے جہاں اس بات کا اطمینان ہے کہ ان جھوٹے مقدموں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی جلدی وہ فیصلے ریورس ہوئے ہیں. اور کل کورٹ میں کورٹ کی اگر آپ نے کارروائی سنی ہو تو انہوں نے بالکل یعنی کہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, کوئی کاغذات ہی نہیں ہے. ساری ایک سازش کے تحت, انہوں نے تو نہیں کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں اور دنیا بھی کہہ رہی ہے, ایک سازش کے تحت یہ سارے مقدمات بنائے گئے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو دھکے دے کے وزارت عظمیٰ سے باہر نکالا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا. اس کے خاندان کو بھی سپیئر نہیں کیا گیا, اس کی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا گیا. جب نیب مریم نواز شریف کو لے کر, تو میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, میں دیکھ رہا تھا جب وہ اس کو اریسٹ کرنے آئے تھے. میں کوٹ لکھپت جیل میں تھا میں, اور مجھے گھر سے ملنے آئی تھیں, میرے لیے کھانا لے کے آئی تھیں, اور ابھی ہم نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تو اس کو وہاں سے وہ اریسٹ کر کے لے گئے. یہ میرے دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے ہیں جو جیلوں میں رہے ہیں. اب بتائیں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ شریف آدمی ہے یہ, اور بچپن سے میرے ساتھ رہا ہے. میں تو اس کی کسی برائی سے واقف نہیں ہوں, نہ یہ برا آدمی ہے. میرے بھائی شہباز شریف, ان کا میرا بھتیجا, یہ آج باہر سے آیا, ان کی والدہ صاحبہ بیمار تھیں. کتنے سال رہے حمزہ تم؟ 2 سال جیل میں. بتائیں ذرا کیا کون سا اس کے پاس سرکاری عہدہ تھا؟ کیا تھا اس کے پاس؟ 1999 میں میرا بیٹا حسین, اس کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ 1 سال بلکہ 14 مہینے مشرف کی جیل میں رہا. وہ کون سا عہدہ تھا اس کے پاس؟ کیا کون سی وزارت تھی؟ کون سی اس کے پاس کون سا مشیر تھا وہ؟ اس کے پاس کون سا عہدہ تھا مریم کے پاس؟ یہ کون سی کو میری وزیر یا مشیر تھی؟ یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ سکہ شاہی ہے, اس کو سکہ شاہی کہتے ہیں. اور آپ اپنا جو دل میں آئے وہ کر گزریں. آپ ایسے ملک تو نہیں چلتے, ایسے تو گھر نہیں چلتے, خاندان نہیں چلتے, ملک کیا چلے گا؟ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف لاہور میں ان کے قائد محمد نواز شریف ساہیوال ڈویژن کے منتخب نمائندگان سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ کے لیے ملک کو ایک بار پھر اسی باغ دوڑ پر لانا پڑے گا. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 8واں اجلاس اس وقت جاری ہے. انہوں نے کہا ججز کی جانب سے سیسیلین مافیا اور گارڈ فادر کہا گیا اپڈیٹ کر رہے ہیں. جو دکھ ہمیں دیے گئے اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.